جی ہاں دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بڑی وضاحت دعوت کے لائن سے ہمدرد حلقے کے بارے میں۔ ہمدرد حلقے میں چند ایسے ذمہ دار ہیں۔ 2009 میں میری انٹری ہمدرد حلقے میں رہائش پذیر کے نیت سے ہوئی تھی۔ جیت پور کا علاقہ ہے جہاں میں آیا، آپ نے وہاں پر چھوٹی سی ایک کلینک شروع کی ہومیوپیتھک، اور اس کے بعد دعوت کا سفر بھی 3 دن 40 دن اور 4 مہینے اس طرح کے سفر بھی ہمارے ہونے شروع ہوئے۔ اسی دوران جب ہماری ملاقات ایک بھائی مرسلین جو اس وقت مرکز کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو رہے ہیں ان سے ہوئی، ہم نے 4 مہینے کے 8 ساتھی تیار کیے محمدی مسجد جیت پور سے۔ جب میں اس کو لے کے مرکز پہنچا، بھائی مرسلین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مرکز کیوں چلے آئے؟ ہم نے کہا بھائی میں مرکز سے الحمدللہ دعوت کا کام سکھایا جاتا ہے، اس لیے ہم مرکز آ گئے۔ تو انہوں نے اس بات سے وہ متفق نہیں تھے، بولے یہاں پر نہ دعوت کا کام سکھایا جاتا ہے بلکہ یہ تو خواہ مخواہ ہے۔ دعوت کے جو مجاہدے ہیں، اصل سیکھنے سکھانے کا جو مرکز ہے وہ ہمدرد ہے، آپ خانپور آئیے، خانپور سے آپ کو بھیجیں گے۔ انہوں نے 8 ساتھی 4 مہینے والوں کو ایک نیمچ میں ایک صاحب کی جماعت چل رہی تھی جو سورب بہار کے انور بھائی ہیں، وہاں یہ چلے کی جماعت میں 4 مہینے والے 8 ساتھی کو جوڑ دیا انہوں نے۔ جب انور بھائی کے ساتھ ہم نے چلہ لگایا تو ان کے چلے کے جو کام کرنے کی جو ترتیب تھی، جو مرکز سے اصول و آداب بتائے جاتے ہیں، اس کے بالکل خلاف تھا۔ وہ ساتھی کو فجر سے پہلے ناشتہ کرا کے اور نکال دیتے تھے، اور نکالنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ بس 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیدل چلتے رہیں۔ جب تک ہم آتے تھے وہاں سے تو ہمارا تعلیم اور مشورہ متاثر ہوتا تھا، اور پورا بے ترتیبی، خالی ملاقاتیں، ظہر بعد ملاقاتیں، عصر بعد ملاقاتیں، مغرب بعد گشت، عشاء بعد ملاقاتیں، یعنی کھانے کا جو نظام ہے وہ بھی ساتھی سب مل جل کے اجتماعی طور پہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے، اجتماعی طور پہ تعلیم نہیں کرتے تھے، اجتماعی طور پر گشت نہیں کرتے تھے، صرف ملاقاتیں۔ میں مستقل بہت پریشان رہا۔ ڈاکٹر حذیفہ سے ہم نے اس بات کا ذکر کیا فون کے ذریعے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمدرد کا کام ہے اور یہاں تو مجاہدہ سکھایا جاتا ہے اور جماعتوں کی طرح نہیں۔ جو ساتھی ہم 8 لے کر کے گئے تھے، سیکھنے سکھانے کا کبھی موقع ہی نہیں مل رہا تھا جماعت میں۔ دوسری بات، جو تعلیم 4 گھنٹے ہے جس میں فضائل صدقات ہے، فضائل اعمال ہے، اول حصہ ہے، یہ اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ میں تعلیم علمی اور مدرسے کے زمانے سے وقت لگا رہا تھا، لیکن اس طریقے سے بھاگم بھاگ والی جماعت سے میرا پہلی بار رابطہ ہوا۔ میں بار بار انور بھائی سورب بہار کے سامنے یہ بات جب رکھتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی ہمارے ہمدرد حلقے میں تو بڑا مجاہدہ کرایا جاتا ہے، یہ تو آپ کو جو مجاہدہ آپ سے کرا رہے ہیں یہ معمولی مجاہدہ ہے۔ جب ہم 40 دن پورا کر کے مرکز پہنچے تو بھائی مشتاق ممبئی کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ہماری کارگزاری لی۔ جب ہم نے یہ خاکہ پیش کیا کہ ہماری تعلیم بھی متاثر ہوتی تھی، ہمارا کھانا، اجتماعی جو 8 کام ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، وہ بھی، اور انفرادی جو کام ہے سیکھنا سکھانا، ذکر و اذکار، قرآن شریف کی تلاوت، یہ سب کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، تو وہ کافی خفا ہو گئے اور فون کر کہ چلو مولانا سعد کے پاس چلتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حضرت وہ تو بدعت والا علاقہ تھا اور کافی مطلب عجیب و غریب ماحول تھا۔ بولے بھائی ہماری ممبئی کی جماعتیں بھی الحمدللہ کام کرتی ہیں، لیکن اس طریقے سے تمام انفرادی اور اجتماعی کام کو بکھیر کے صرف ملاقات ہی کرنا، یہ دعوت کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کے منشوں کے خلاف ہے یہ کام۔ اور بولے کہ آپ مشورے کے بعد ہمارے روم میں آئیے اور پھر سارے ذمہ دار کو اپنا بلا کے لائیے۔ پھر جب میں آیا بھائی مرسلین کے پاس، اس زمانے میں ڈاکٹر مسرت کر کے ایک شخصیت تھی مراد آباد کی، جنہوں نے یہ نہج یہاں ڈالا تھا، لیکن ان کے انڈر میں یہ لوگ کام کیے تھے، تو خیر انہوں نے تو سمجھایا کچھ اور تھا، لیکن سمجھنے والوں نے سمجھنے میں غلطی کی۔ تو کل ملا کے یہ کہ دعوت کا جو اصول و آداب ہے جو 3 دور میں ہوا،
मौलाना इलियास के ज़माने में, मौलाना इनाम के ज़माने में, मौलाना यूसुफ़ के ज़माने में, और जिस काम की तरतीब में 8 काम इज्तिमाई, 8 काम इनफरादी, तो ये सब तवज्जो न दे करके इन्होंने जमात के काम को सिर्फ़ मुलाकातों पर ही डिपेंड कर दिया कि बस खाली मुलाकात करो और दीन की बात करो। तो शुरू से ही जो हमदर्द हलक़े में काम हो रहा था, हमारे दावत के उसूल व आदाब के ख़िलाफ़ हो रहा था, जिसका मैं ख़ुद गवाह हूँ और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की। लेकिन उसके बाद इतनी ख़राबियाँ हमें देखने को मिला, और इस तरीके से जो है दावत के काम में, जमात के काम में वो इखलास पर मबनी काम है। तो यहाँ पर जो है सबको एक तरह की अहमियत नहीं दी जाती। एक सबसे उससे बड़ा कि यहाँ पर अगर कोई आलिम, कोई हाफिज़ दावत के काम में चलता है हमदर्द हलक़े के अंदर, तो उसको एक रहबर के तौर पर, एक आलिम और हाफिज़ के तौर पर जो उनका मकाम होना चाहिए उसको अहमियत नहीं देते हैं। साल में 2 साल में उलमा का जोड़ करके उनको खाना पीना खिला दिया, लेकिन जब कोई मैदान में आना चाहता है तो उसका बाइकआउट करते हैं। और फिर जब देखता है आलिम हाफिज़ कि भाई यहाँ पे हमारा कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो दावत का काम है, आप हमदर्द हलक़े में चलेंगे तो पता ये चलेगा कि कोई भी बेहतरीन आलिम या बेहतरीन हाफिज़ या दीन मदरसे से तरबियत याफ्ता आदमी हमदर्द हलक़े में बिल्कुल ना के बराबर, इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए। साल लगा हुआ आलिम अब जो है नए नए जो आए हैं वो गलत तरीके पे बेचारे काम कर रहे हैं, उनको उसूल आदाब का मालूमात नहीं है। बड़ों ने किस तरीके से दावत के काम को दावत के सिफ़ात के साथ किया है इसका अंदाज़ा नहीं है। ये इनके ही मिसगाइड किए हुए फार्मूले पे काम कर रहे हैं। इनको न मशवरे की हकीकत का पता है और न ही दावत की हकीकत का पता है। साल लगाया इन्होंने, लेकिन सही इनके सामने जो दावत का जो सही मकासिद है और सही तरतीब है ये इनके सामने नहीं आई। तो 2-4 नए नए आलिम हैं जो अभी जुड़ के चल रहे हैं न। तो अल्लाह पाक जो है हमें दावत के काम को सही रुख पर और सही तरीक़े से करने की और इसको सही समझने की है ना तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और अगर कहीं ये काम गलत हो रहा हो तो अपने आप को एहसास करें, मानें और इसको जो है बिल्कुल बाएन जो है सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, बड़ों के मंशे के मुताबिक करने की फ़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।